بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کے صوبہ سندھ کے حالات اور صوبہ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ایک طرف سندھ میں قوم پرست جماعت جسکم نے وزیر داخلہ صاحب کا گھر جلا دیا، دوسری طرف BLA نے ایک اسکول کے بچوں کی بس کو بم سے اڑا دیا، نشانہ بنایا، جس سے معصوم بچوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے موجودہ تازہ ترین صورتحال پہ گفتگو، بالخصوص فلسطین اور 9-10 مئی کے بعد جو پاکستان اور جو ریسنٹلی ایک فیلڈ مارشل جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب کو جو ایک اعزاز ملا ہے، اس سب کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب کو۔ علامہ صاحب، ہم حافظ صاحب سے شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ فلسطین پہ بھی آتے ہیں اور یہ جو BLA نے کیا ہے دہشت گردی کی کارروائی، اس پہ بھی آپ سے ہم جانیں گے کہ یہ اصل اس کے پیچھے ہے کون اور کیا کر رہا ہے۔ تو پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ 9-10 مئی سے پہلے تک پاکستان دنیا میں کیا تھا، اور 9-10 مئی کے بعد پاکستان عالم اسلام میں بالخصوص اور دنیا میں بالعموم کیا حیثیت، کیا مقام رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب نذیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میں اگر یہ کہوں کہ جس طرح پاکستان نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے تو جو مقام پاکستان کو، جو خوشی عالم اسلام میں اس وقت پیدا ہوئی تھی، 9-10 مئی کے بعد یہی صورتحال اس وقت پورے عالم اسلام میں ہے۔ لوگ فخر کرتے ہیں، لوگ پاکستانیوں کو دیکھ کے، مسلمان جو ہیں عالم عرب میں، عالم اسلام میں، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ ہماری فوج پہ، ہمارے سپہ سالار پہ، ہماری فضائیہ پہ، اس کے سربراہ پہ، اس کے شاہینوں پہ، ہماری بحریہ، ہر ایک ذکر جب کرتا ہے تو اس کے اندر اگر وہ مسلمان ہے تو ایک قوت ہے، ایک طاقت کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ، ایک پیار کے ساتھ۔ اور یہ جو فیلڈ مارشل کا ایک منصب یا اعزاز حافظ صاحب کو دیا، میں سمجھتا ہوں کہ جو حافظ صاحب کا مقام، عزت، احترام اور افتخار عالم اسلام میں اس وقت ہے، بڑی معافی کے ساتھ یہ منصب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ منصب بہت چھوٹا نظر آئے گا آپ کو۔ آپ کسی عالم اسلام میں یا عالمی دنیا میں کسی مسلمان سے بات کر لیں یا اعتدال پسند کسی شخص سے، وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ہے، وسائل کم ہے، معیشت ٹھیک نہیں، لیکن پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی وہ فوج بری ہو، بحری ہو، فضائیہ ہو، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ پر توکل اور اس کے بعد شہادت کا جذبہ، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ اور دشمن کو شکست دینے کا جو عزم ہے، وہ پاکستانی فوج نے دنیا پر واضح کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کی اور پاکستان کی جو عزت و احترام اور وقار بڑا ہے ہندوستان کی شکست دینے کے بعد، اور جو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین دی ہے پاکستان کو، اس کی کوئی نظیر اور مثال اس صدی میں ہمیں نہیں مل رہی۔ علامہ صاحب، آپ نے یہیں بیٹھ کر فرمایا تھا کہ حافظ صاحب کے دل کے بہت قریب ہے فلسطین اور غزہ کا مسئلہ، اور آپ نے یہ بھی بڑے اندر کی ایک بات بتلائی تھی کہ انہوں نے فلسطینیوں کے لیے جو پریکٹیکلی کیا۔ تو اب عالم اسلام میں حافظ صاحب ایک فیلڈ مارشل بھی بن چکے ہیں، ایک جنگ بھی جیت چکے ہیں، اور امت انہیں ایک مسیحا کے طور پہ دیکھ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ تو بہت اوپر کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ حافظ صاحب اس وقت فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، بچے شہادتوں پہ شہادتیں، کیا یہ سب روکنے میں کوئی کردار ادا کر پائیں گے؟ انشاءاللہ۔ میں نے یاد ہے آپ کو پچھلے ہفتے کہا تھا کہ غزہ جانے کا، امداد جانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ آپ کو پتہ کل سے شروع ہو گیا۔ جی جی، لیکن حافظ صاحب بچے میری عرض سن لیں۔ برطانیہ، فرانس، ناروے، امریکہ اس وقت جو موقف لیے ہوئے ہیں، نیو پوپ، یہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ اسرائیل کے خلاف اتنا سخت موقف کبھی نہیں تھا۔ مسیحی برادری بھی آفیشلی کھڑی ہوگی، آفیشلی۔ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اہل فلسطین کے لیے بہت اچھے دن ہیں، اور اہل کشمیر کے لیے بھی۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی فلسطین کی بات ہوگی تو کشمیر کی ہوگی، کشمیر کی ہوگی تو فلسطین کی ہوگی، یہ علیحدہ نہیں ہے۔ یہ امت کے جسم پر لگے ہوئے وہ دو زخم ہیں جن سے مسلسل خون بہہ رہا ہے، اور اب ان کے حل کا وقت آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ دونوں مسئلے، ان کا حل بڑا قریب ہے، اور اگلے چند دن میں، یعنی آج ہے
اگر بدھ کا دن ہے، اگلی بدھ سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں فلسطین کے حوالے سے اور سامنے آئیں گی، اور اسرائیل جو ہے اب اس کے پاس ہزیمت کے علاوہ، جس طرح انڈیا کو ہزیمت ہوئی ہے، ہندوستان کو ہزیمت ہوئی ہے، پاکستان نے خالی ہندوستان کو نہیں مارا، اسرائیل کو بھی مارا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے جب آیا ڈرون اور اس نے ڈرون دیے تو ان کے ڈرونوں کا حشر نشر دیکھ لیا آپ نے کہ ہمارا جو اللہ دیتا ہے وہ بھی وہ ڈرون 150 میں بیچتا پھر رہا ہے، وہ بھی لے۔ وہ آپ کے لاہور کی ایک مارکیٹ ہے کباڑی، بڑا زبردست نام ہے جو ہے وہ نہیں، یہ سرگودا میں ہوا کہ ایک بچے نے اس کو 250 میں جا کے کہا لوہار کو کہ یہ خرید لو۔ تو یہ انشاءاللہ اسرائیل کا حال بھی یہی ہونے والا ہے، اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام وہ بہت قریب ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اہل فلسطین کو کامیاب کرے گا، اہل کشمیر کو کامیاب کرے گا۔ اللہ نے پاکستان کو جو فتح مبین دی ہے، اس کے ثمرات پورے عالم اسلام پہ پڑیں گے۔ اہل شام آپ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی ان سے پابندیاں ختم ہو گئی، یورپ نے بھی ختم کر دی، امریکہ نے بھی کر دی، اور شامیوں کے اچھے دن آ گئے ہیں۔ یہ اچھے دن فلسطینیوں اور کشمیریوں کے بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ تو ہو گئے عالمی حالات، مشرق وسطیٰ پہ ماشاءاللہ آپ کی کافی گرفت ہے۔ تھوڑا داخلی معاملات پہ آتے ہیں۔ 2 دن سے مورو کے حالات، سندھ کے حالات، اب BLA نے ایک بس ماری، بچوں کی شہید کیا، اور رسپانسبلٹی بھی کلیم کر رہے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ مطلب ناراض بلوچ کی جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یہ میں عرض کروں، ہماری شہادتیں، اور ہمیں پتہ تھا یہ، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کو ہمیں پتہ نہیں تھا تو بڑا بیوقوف ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب بری، بحری، فضائی، انٹیلیجنس کا محاذ، میڈیا کا محاذ، ہر جگہ ہندوستان کو ہزیمت ہوئی، تو بزدل، کمینہ، یار، مکار دشمن کیا کرے گا؟ بچوں پہ حملہ، باولپور میں بچوں پہ حملہ کیا۔ کل ایک بڑے ملک کا سفارتکار مجھے ملا، اس نے کہا وہاں کیمپ نہیں تھے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، کیمپ نہیں تھے، وہاں معصوم یہ بچے تھے، یہ عورتیں تھیں۔ اس نے کہا ہیں، اس نے کہا یہ تو بڑا شیم فل عمل ہے جو کچھ کیا ہے ہندوستان نے۔ میں نے کہا بچے، باولپور میں بھی بچوں کو مارا، یہاں آج بھی BLA نے بچوں کو مارا، وہی ہیں اور کون ہیں؟ 1,00,00,000% جو آج BLA نے کیا ہے، یہ ہندوستان اس کے پیچھے ہے، اور ہندوستان اس طرح کے بزدلانہ، سفاکانہ، ہم کیسے ہندوستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ اس کے تمام شواہد موجود ہیں۔ اچھا، اس کے تمام شواہد موجود ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے شواہد منظر عام پر آئیں گے۔ میں ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہماری بچیاں اور بچے شہید ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ہندوستانی راہ ہے جو BLA کو سپورٹ کر رہی ہے، جو کچھ سندھ کے اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب میدان میں لڑو نا، میدان میں تو تم نے سفید جھنڈے لہرا دیے، جب میری فوج کا جوان آگے بڑھا تو تم نے وہاں سفید جھنڈے لہرا دیے، جب میری فضائیہ کے شاہین آئے تو تمہارے رفیل ٹوٹ کر کے گر گئے، جب میری بحریہ، تو تمہاری جرت نہیں ہوئی میری بحریہ کی طرف دیکھنے کی۔ میرا سپہ سالار جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حافظ قرآن بھی بنایا، اور اس نے جنگ کے اصول قرآن و سنت کی روشنی میں بتائے، ورنہ میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم پونا ہندوستان آج اس زمین پر ہی نہ ہوتا۔ ہندوستان بے بس ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں سیز فائر، میں یہ کہتا ہوں سیز فائر نہیں، یہ یک طرفہ ہندوستان کو بچایا گیا۔ لیکن چلیں، ہم جنگ نہیں چاہتے تھے، ہم امن چاہتے تھے، ہم نے قبول کیا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنگ کی، لڑائی کی، جس کا مفہوم یہ ہے خواہش نہیں کرنی چاہیے، اگر مسلط ہو تو جواب دینا چاہیے۔ ہم اتنا ہی چاہتے تھے کہ دنیا کو بھی پتہ چل جائے اور اس مکار کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم کتنی طاقت رکھتے ہیں میرے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو علامہ صاحب، یہ جو بلوچ لبریشن آرمی ہے، یہ تو اس خطے کے ساتھ ساتھ یہ جو ساحلی پٹی ہے، یا چائنا کا بھی یہ انٹرسٹ ہے، CPEC بھی چل رہا ہے، عالمی حالات بھی ہیں، تو یہ تو پھر سب کے لیے خطرہ ہے، یہ تو خلیج کے لیے بھی خطرہ ہے۔ انشاءاللہ جیسے حافظ صاحب نے، آپ کو یاد ہے، ایک اپنی تقریر میں کہا تھا کہ یہ 1500 لوگ جو ہیں، یا ایک چھوٹا سا عدد جو ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کو یا اس خطے کو نقصان دے گا۔ انشاءاللہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب ان کے آخری ایام ہیں، اور یہ آخری اپنے جو وحشت اور بربریت ہے وہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد اپنے انجام کو پہنچ۔ میں اپنے آخری سوال کی طرف آتا ہوں، تھوڑا سا پروگرام سے ارریلیونٹ ہے، لیکن بڑے ایکٹیو آپ رہے ہیں۔ حج کا معاملہ بھی، یہ ہوپ اور یہ سارا چلتا رہا، آپ تو حاجی بھی ٹر گئے،
حج بھی شروع ہو گیا، تو کس طرح سمرائز کریں گے اس سارے کو آپ؟ افسوسناک ہے، دکھ ہے، کرب ہے۔ رات کو دن کو جب لوگوں کے فون آتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بوڑھے جنہوں نے ساری زندگی کی جمع پونجی جمع کی تھی، وہ رہ گئے ہیں، محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر پورا دے گا کیونکہ ان کی نیتیں ٹھیک تھی۔ میں آپ کے ذریعے بھی وزیر اعظم صاحب کو براہ راست بھی عرض کر چکا ہوں، سردار یوسف صاحب کو کہہ چکا ہوں کہ اس کی غیر جانبدارانہ، انہوں نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی، اس نے انہیں بتایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ 68,000 کا جو مجرم ہے، اس مجرم کو بے نقاب نہیں کرنا چاہیے، اس کو لٹکانا چاہیے فیصل مسجد کے مینار کے اوپر، جو کوئی بھی ہے، میں سرکاری ہے، غیر سرکاری ہے، ٹور آپریٹر ہے، کوئی بھی ہے، وزارت مذہبی امور سے ہے، جس سے بھی ہے، یہ جو ہمارے 65,000 66,000 کے آپ قریب حاجی سمجھتے ہیں، ہیں کہ یہ نیگلیجنسی یا یہ جو بھی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، یہ ہماری انٹرنل ہے، کوئی مطلب سعودی عرب کا اس پالیسی سے سے کوئی کا لینا تعلق نہیں ہے، نہیں، اس سے لینا دینا؟ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ سعودی عرب نے سارے ملکوں کے لیے ایک جیسا ضابطہ بنایا، ٹھیک ہے، ہاں، انڈونیشیا نے پورا کیا، ملیشیا نے پورا کیا، باقی دنیا نے پورا کیا، ہم 2-3 ملک ہیں جنہوں نے نہیں پورا کیا، تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، سعودی عرب تو نہیں ہے۔ اس نے ایک ضابطہ بنایا ہے، آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے، آپ نے سائن کیا اس پہ، ہماری حکومت نے بھی یہ جو کیے، لوگ پرائیویٹ سعودیہ کا نام لے رہے ہیں اس میں، تو یہ وہ تو پھر بغض والی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سعودی عرب سے ویسے ان تکلیف ہے، نادانوں کو سمجھائیں نا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ نے معاہدہ کیا کہ ہم 14 فروری تک ہر چیز پوری کریں گے، آپ نے نہیں پوری کی۔ حج ایک بہت بڑا عمل ہے، 50 ڈگری 56 ڈگری پہ سورج ہوگا، آپ کا خیال ہے کہ وہ کہیں آ جاؤ جی، یہ 2-2.5 لاکھ لوگ جو مختلف ملکوں کے ہیں، ان کے لیے انتظام کرنا، باقی چیزیں کرنی، کوشش کی گئی۔ اس میں بہت بہت منحوس کردار ہیں، بہت کیونکہ دو برادر اسلامی ملک ہیں جی۔ سعودی عرب نے کیا، سعودی عرب حج پالیسی پاکستان کے لیے صرف بناتا ہے، پوری دنیا امت مسلمہ کے لیے سعودی عرب پوری دنیا کے لیے پالیسی بناتا ہے، پوری دنیا اس پر راضی ہے۔ اگر آپ رہ گئے، دیکھیں یہ شور بھی ہمارے ہاں ہے، نائجیریا وہ آرام سے بیٹھ گئے، کیونکہ کمپنسیشن تو مل رہی ہے، ہندوستان وہ آرام سے بیٹھ گیا۔ اور یہ بات جو حاجیوں کو سمجھنے والی ہے کہ سعودی عرب ایک پیسہ بھی کسی حاجی کا نہیں رکھے گا، آپ آج اپنے پیسے واپس منگوا لیں، یہ ٹور آپریٹر کا کام ہے، حاجی کا کام ہے، اس کا سعودی عرب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تو وہاں گئے ہوئے پیسے، اگر وہاں گئے قانونی طریقے سے، غیر قانونی کسی نے بھیجے ہیں، سعودی عرب اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا حافظ صاحب نے آج پروگرام میں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان کی موجودہ صورتحال کے پیچھے انڈیا کی ایجنسی را ہے، اور علامہ صاحب کی یہ پیشن گوئی ہے کہ بہت جلد اس کے ثبوت بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جس طرح ہماری افواج نے، ہمارے اداروں نے ہر محاذ پر کامیابی حاصل کی، ہندوستانی اس پراکسی کو بھی ہرا کر فاتح قرار پائیں، اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب تاریخ میں امر ہو جائیں، یہ جنگ جیت کر بھی۔ دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔